بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ میں سے وہ تمام طلبہ جو اردو کے پیپر میں اقتباس کی تشریح کو لے کر پریشان ہیں اور پورے نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ آج ہم جماعت ناہم کی کتاب کے اہم ترین پیراگراف کی سادہ اور جامع تشریح کریں گے جو بار بار امتحانات کا حصہ بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سبق نمبر 1 اخلاق حسنہ میں سے اقتباس ہے۔ عقائد اور عبادات کے بعد تعلیمات نبوی کی کتاب کا تیسرا باب اخلاق ہے۔ اخلاق سے مقصود باہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہر شے سے تھوڑا بہت اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی تعلق کے فرض کو باحسن و خوبی انجام دینا اخلاق ہے۔ اس کے اپنے ماں باپ، اہل و عیال، عزیز و رشتہ دار، دوست و احباب سب سے تعلقات ہیں، بلکہ ہر انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس سے وہ محلہ، وطن، قومیت، جنسیت یا اور کسی نوع کا علاقہ رکھتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حیوانات تک سے اس کے تعلقات ہیں اور ان تعلقات کے سبب سے اس پر کچھ فرائض عائد ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا کے سارے مذہبوں کی بنیاد اخلاق پر ہی ہے، چنانچہ اس عرصۂ ہستی میں جس قدر پیغمبر اور مصلح یعنی اصلاح کرنے والے سب کی یہی تعلیم رہی کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے، انصاف بھلائی اور ظلم برائی ہے، خیرات نیکی اور چوری بدی ہے، لیکن مذہب کے دوسرے ابواب کی طرح اس باب میں محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعثیت تکمیلی حیثیت رکھتی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اب اس کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ سبق اخلاق حسنہ جس کے مصنف ہیں سید سلیمان ندوی۔ تشریح: اس اقتباس میں مصنف نے اخلاق کی اہمیت، تعریف اور اس کے دائرہ کار پر روشنی ڈالی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں عقائد یعنی اللہ پر ایمان لانا اور عبادات یعنی نماز روزہ وغیرہ کے بعد سب سے اہم درجہ اخلاق کا ہے۔ گویا ایک مسلمان کے لیے صرف عبادات یا عبادت گزار ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کا اپنے ساتھی انسانوں کے ساتھ رویہ بھی بہترین ہونا چاہیے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اخلاق سے مراد وہ حقوق و فرائض ہیں جو ایک انسان کے دوسرے انسانوں پر عائد ہوتے ہیں۔ جب انسان معاشرے میں رہتا ہے تو اس کا واسطہ مختلف لوگوں اور چیزوں سے پڑتا ہے۔ ان تمام تعلقات کو خوش اسلوبی، دیانتداری اور ذمہ داری سے نبھانے کا نام ہی اخلاق ہے۔ مزید یہ کہ اخلاق کا تعلق صرف چند مخصوص لوگوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ایک انسان کے ذمہ اس کے والدین، بیوی بچوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے حقوق تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق اپنے محلے، وطن، قوم اور پوری انسانیت سے بھی ہے۔ حتیٰ کہ اسلام ہمیں حیوانات یعنی جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ ان کے بھی ہم پر کچھ فرائض ہیں۔ اس اقتباس کے دوسرے حصے میں مصنف کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب کی بنیاد اخلاقیات پر ہی رکھی گئی ہے۔ تاریخ میں جتنے بھی انبیاء اور مصلحین مثلاً اصلاح کرنے والے تشریف لائے، سب نے سچائی، انصاف، نیکی اور خیرات کی تلقین کی اور جھوٹ، ظلم اور چوری جیسے برے کاموں سے روکا۔ یہ تمام اچھی باتیں ہر دور اور ہر مذہب میں پسندیدہ رہی ہیں۔ مصنف کے بقول اگرچہ اخلاق کی تعلیم ہمیشہ سے موجود تھی، لیکن نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اس باب کی تکمیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کے وہ اعلیٰ نمونے پیش کیے جن کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان مبارک ہے کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ انسانی اخلاق کو اس کی بہترین اور مکمل ترین شکل میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ نیکسٹ سبق ہے بھیڑیا جس کے مصنف ہیں فاروق سرور۔ اقتباس: میں جب ارد گرد دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں، ہر درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہے اور اس کا بھیڑیا کھڑا گھرا رہا ہے۔
بہت دیر سے میں نے ایک درخت میں پناہ لے رکھی ہے، میں اب تھک چکا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ نیچے اتروں، لیکن کمبخت بھیڑیا مجھے اترنے نہیں دیتا۔ وہ نیچے کھڑا مجھے مسلسل خوفناک نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ تشریح طلب پیراگراف میں دیکھیں سبق بھیڑیا، مصنف فاروق سرور۔ تشریح: اس اقتباس میں مصنف نے انسانی زندگی کی ایک ایسی خوفناک اور علامتی تصویر کشی کی ہے جہاں خوف، بے بسی اور نفسیاتی قید نے ہر انسان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ جب مصنف اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتا ہے تو اسے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس تنہائی اور مصیبت میں اکیلا نہیں ہے، بلکہ معاشرے کا ہر فرد کسی نہ کسی درخت پر پناہ گزین ہے۔ یہاں درخت سے مراد وہ عارضی پناہ گاہیں، انا یا دفعی حصار ہیں جو انسان نے اپنی جان بچانے یا معاشرتی خوف سے بچنے کے لیے بنا رکھے ہیں۔ بھیڑیا یہاں دراصل ان خطرات، وحشتوں، معاشرتی ناانصافیوں یا انسان کے اپنے اندرونی وسوسوں کی علامت ہیں جو اسے آزادانہ زندگی گزارنے سے روکتے ہیں۔ یہ صورتحال اس قدر بیانک ہے کہ ہر شخص اپنے حصے کے بھیڑیے سے ڈرا ہوا ہے جو نیچے کھڑا مسلسل گھرا رہا ہے اور اسے نیچے اترنے یعنی فطری اور پرسکون زندگی کی طرف آنے نہیں دیتا۔ مصنف کی تھکن اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان مسلسل خوف اور تناؤ کی حالت میں رہ کر ذہنی اور جسمانی طور پر اکتا چکا ہے۔ وہ اس مصنوعی حصار سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور زمین پر قدم رکھ کر ایک عام زندگی گزارنے کا خواہش مند ہے، لیکن اس کا خوف یعنی بھیڑیا اس قدر طاقتور اور ڈراؤنا ہے کہ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہونے دیتا۔ وہ بھیڑیا اپنی خوفناک نظروں سے اسے مسلسل یہ احساس دلاتا رہتا ہے کہ جیسے ہی وہ اس پناہ گاہ سے نیچے اترے گا اسے نشانہ بنا لیا جائے گا۔ یہ اقتباس مجموعی طور پر ایک ایسے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے جہاں ہر فرد دوسرے سے کٹ کر اپنی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور خوف نے انسانی آزادی کو مفلوج کر دیا۔ نیکسٹ پیراگراف سبق کتبہ سے ہے۔ ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کتبے ہی پر پڑتی۔ امیدیں اسے سبز باغ دکھاتی اور دفتر کی مشقت کی تھکان کسی قدر کم ہو جاتی۔ دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی۔ جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا، آرزوئیں اس کے سینے میں ہیجان پیدا کر دیتی۔ افسر کی ایک ایک نگاہ لطف و کرم کا نشہ اسے 8 دن رہتا۔ سبق کا نام کتبہ، مصنف کا نام غلام عباس۔ تشریح: اس اقتباس میں مصنف نے ایک متوسط طبقے کے سرکاری ملازم شریف حسین کی نفسیات، اس کی محرومیوں اور اس کے چھوٹے چھوٹے سہاروں کا نقشہ کھینچا ہے کہ شریف حسین دن بھر دفتر کی سخت مشقت سے تھک جاتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ شام کو گھر لوٹتا اور اس کی نظر اس کتبے پر پڑتی جس پر اس کا نام کندہ تھا تو اس کی تمام تھکن دور ہو جاتی۔ وہ کتبہ اسے مستقبل میں بننے والے اس مکان کی یاد دلاتا جس کا اس نے خواب دیکھ رکھا تھا۔ محاورہ سبز باغ دکھانا یہاں اس لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ کتبہ اسے ایک روشن اور شاندار مستقبل کی جھوٹی یا سچی امید دلاتا تھا جس کے سہارے وہ جینے کے قابل رہتا تھا۔ دفتر میں اس کا عہدہ معمولی تھا، لیکن جب کبھی کوئی جونیئر یا ساتھی اس سے کام میں مدد مانگتا تو اسے اپنی اہمیت اور برتری کا احساس ہوتا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اس بات کی علامت تھی کہ وہ خود کو کامیاب اور تجربہ کار انسان ثابت کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنی کمتری کے احساس کو چھپا سکے۔ جب وہ اپنے کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا تو اس کے دل میں بے چینی اور ہنجان پیدا ہو جاتا۔ یہ ایک فطری انسانی کمزوری ہے کہ انسان دوسروں کی ترقی دیکھ کر اپنی محرومیوں کا موازنہ کرنے لگتا ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ کاش اس کی زندگی میں بھی ایسی خوشخبری آئے۔ ایک غریب ملازم کے لیے افسر کی معمولی سی توجہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر اس کا افسر اس سے پیار سے بات کر لیتا یا اس کی تعریف کر دیتا تو اسے نشہ سا ہو جاتا، یعنی وہ کئی دنوں تک اس خوشی کے زیر اثر رہتا اور خود کو خوش قسمت تصور کرتا۔ یہ اقتباس ہر اس سرکاری ملازم کی کہانی ہے
جو کسی دفتر میں کلرک کی ملازمت کرتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف، غرض مرزا نے اپنی چرب زبانی سے چنوں کو گھی کی تلی دال بنا کر اپنے دوست کلیم کو کھلایا۔ کلیم بھوکا تو تھا ہی، اس کو بھی ہمیشہ سے کچھ زیادہ مزیدار معلوم ہوئے۔ مرزا نے گھر جا کر ایک میلی دری اور ایک کثیف سا تکیہ بیچ دیا۔ وہی گھڑی میں کلیم کی حالت کا اس قدر متغیر ہو جانا عبرت کا مقام ہے۔ یا تو خلوت خانہ اور عشرت منزل میں بھی تھا، یا اب ایک مسجد میں آ کر پڑا، اور مسجد بھی ایسی جس کا تھوڑا سا حال ہم نے اوپر بیان کیا۔ گھر کی وان نعمت کو لات مار کر نکلا تھا تو پہلے ہی وقت میں چنے چبانے پڑے۔ نہ چراغ، نہ چارپائی، نہ بہن، نہ بائی، نہ مونس، نہ غمخوار، نہ نوکر، نہ خدمت گار۔ یہ سبق کلیم اور مرزا زاہدار بیگ سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ تشریح، یہ اقتباس مرزا زاہدار بیگ کی عیاری اور کلیم کی خوش فہمی کی عکاسی کرتا ہے۔ مرزا نے اپنی چرب زبانی اور جھوٹی باتوں سے کلیم کو اس حد تک متاثر کر دیا کہ اسے مرزا کے دیے ہوئے چنے بھی گھی میں تلی ہوئی دال جیسے لذیذ معلوم ہونے لگے۔ کلیم، جو ایک امیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا اور ہمیشہ عیش و عشرت کے ماحول یعنی عشرت منزل میں رہا تھا، اب مرزا کے دھوکے میں آ کر ایک ایسی خستہ حال مسجد میں رہنے پر مجبور ہو گیا ہے جہاں نہ روشنی کا انتظام ہے اور نہ سونے کے لیے چارپائی میسر ہیں۔ یہ منظر انتہائی عبرتناک ہے، کیونکہ کلیم نے اپنے گھر کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا تھا، اور اب وہ نہ صرف مادی آسائشوں سے محروم ہے بلکہ اس کے پاس کوئی ہمدرد، دوست یا خادم بھی نہیں رہا جو اس کی مدد کر سکے۔ اس عبارت میں مصنف نے مرزا کی چرب زبانی اور کلیم کی بے بسی کا نقشہ کھینچا ہے۔ مرزا نے اپنی لفاظی سے کلیم کو اس بات پر قائل کر لیا کہ سوکھے چنے بھی کسی شاخی ضیافت سے کم نہیں ہیں، اور کلیم نے اپنی بھوک اور مرزا کی باتوں کے زیر اثر انہیں بہت رغبت سے کھایا۔ مرزا کی منافقت کا یہ عالم تھا کہ اس نے کلیم کی رہائش کے لیے ایک میلی کچیلی دری اور غلیظ تکیہ بھیجا جو کلیم کی سابقہ زندگی کے مقابلے میں سراسر توہین امیز تھا۔ مصنف یہاں عبرت کا پہلو نمایاں کرتے ہیں کہ کلیم جو کل تک عشرت منزل یعنی پرتعیش جگہ کا مکین تھا، آج ایک ایسی مسجد میں پڑا ہے جو خستہ حالی کا نمونہ ہے۔ یہ تبدیلی کلیم کے اپنے غلط فیصلوں اور باپ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ وہ شخص جس کے آگے پیچھے نوکروں کی فوج ہوتی تھی، اب وہاں نہ چراغ ہے، نہ بستر، اور نہ ہی کوئی غم بانٹنے والا بہن بھائی یا دوست موجود ہے۔ یہ اقتباس انسانی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور غلط صحبت کے بھیانک انجام کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف، اکبر نے اپنے پیشرو شیر شاہ سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ بہت سے کام جو اکبر نے کیے ان کی بنیاد شیر شاہ رکھ گیا تھا۔ شیر شاہ کی مملکت بہار سے پنجاب تک پھیل گئی تھی۔ اس کے ایک سرے پر بہار میں قلعہ روہتاس تھا، اس کے دوسرے سرے پر پنجاب میں ٹکروں کی سرزمین گکھڑوں کی سرزمین پر شیر شاہ نے دوسرا قلعہ بنوایا تو اس کا نام بھی روہتاس رکھا۔ بالکل اسی طرح اکبر کی مملکت کے ایک کنارے پر کٹک تھا، دوسرے کنارے نام میں نے اٹک رکھا۔ یہاں کشتیاں چلانے اور دریا پار کرانے کے لیے اکبر بنارس سے ملا لایا، اور اس خیال سے کہ وہ اب اسی جگہ کو وطن سمجھیں، اس چھوٹے سے شہر کو بنارس کا نام دے دیا گیا۔ یہ پیراگراف سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف ہیں رضا علی آبدی۔ اس عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ شہنشاہ اکبر نے اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے پیش رو شیر شاہ سوری کے تجربات اور اصلاحات سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ شیر شاہ کی مملکت جو بہار سے پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی، اس کے دونوں سروں پر اس نے دفاعی لحاظ سے روہتاس کے نام سے 2 قلعے بنوائے تھے تاکہ سلطنت کی حدود کی شناخت سے ہی نام سے ہو سکے، یعنی سلطنت کی جو حدود ہیں ان کی شناخت اس ایک ہی نام سے ہو پائے۔ اکبر نے اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی سلطنت کے ایک کنارے پر موجود کٹک کے ہم قافیہ دوسرے کنارے کا نام اٹک رکھا۔ اس کا مقصد انتظامی وحدت کا احساس دلانا تھا۔ مزید برآں اکبر کی انتظامی بصیرت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے دریا پار کرانے
جیسے اہم کام کے لیے بنارس سے ماہر ملا بلوائے۔ ان ملاحوں کی دلجوئی اور انہیں اس نے اہمیت دینے کے لیے یعنی بنارس سے مار بلوائے۔ ان ملاحوں کی دلجوئی اور انہیں اس نئے علاقے میں اجنبیت سے بچانے کے لیے اکبر نے اس جگہ کا نام اٹک بنارس رکھ دیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ اب اس جگہ کو اپنا وطن سمجھیں اور انہیں اپنے پرانے شہر بنارس کی کمی محسوس نہ ہو۔ یہ اقدام اکبر کی رواداری اور رعایا کی نفسیات کو سمجھنے کی صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نیکسٹ نثر پارہ۔ گرمی ہو یا جہاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اس لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا، اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام آتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اسے کبھی یہ احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اس وقت تک نیکی رہتی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ یہ پیراگراف سبق نامدیو مالی سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق۔ تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس اقتباس میں مصنف نے ایک مثالی کردار نامدیو مالی کی سیرت کے ان پہلوؤں کو بیان کیا ہے جو اسے ایک عام انسان سے بلند کر کے ایک اول صفت یعنی انسان بنا دیتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ نامدیو کے لیے اس کا کام یعنی وہ باغبانی کا کام کرتا تھا، محض ایک پیشہ نہیں بلکہ عشق تھا۔ وہ موسموں کی سختی یعنی کڑکتی دھوپ یا سخت سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ اس کی نظر صلے یا تعریف پر ہرگز نہیں بلکہ اپنے کام پر ہوتی تھی۔ وہ ایک ایسا سادہ انسان تھا جس کے دل میں فخر یا غرور نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا یا دوسروں سے بہتر کام کر رہا ہے۔ اس کی یہی بے خبری اس کی عظمت کی دلیل تھی۔ اس کے دل میں کسی کے لیے بیر یعنی دشمنی یا جلاپا یعنی حسد نہیں تھا۔ وہ نہ صرف انسانوں بلکہ بے زبان جانوروں اور پودوں کی بھی اسی خلوص سے خدمت کرتا تھا جیسے وہ اس کا اپنا خاندان ہو۔ اس کی ہمدردی اور خدمت کا جذبہ بلا تفریق تھا۔ اقتباس کا سب سے اہم نقطہ نیکی کی تعریف ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ حقیقی نیکی وہی ہے جو بے ساختہ ہو۔ اگر انسان نیکی کرتے وقت یہ سوچے کہ وہ کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہے تو اس میں انا شامل ہو جاتی ہے۔ نامدیو مالی اس لیے عظیم تھا کیونکہ وہ نیکی کرتا تھا مگر اسے اس کا احساس تک نہ تھا۔ وہ اسے اپنی جبلت اور فطرت سمجھ کر کرتا تھا، اس لیے اسے ایک بڑا آدمی کہا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ اقتباس۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے یعنی یقینی اس کے موافق اس کے قانون اور اسی کے مناسب خال حکومت یا گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے اور جاہل و خراب اور نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے یا زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے۔ کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد و عورت اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ یہ پیراگراف سبق اپنی مدد آپ سے لیا گیا ہے۔ مصنف ہیں اس کے سر سید احمد خان اور اب تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس اقتباس میں مصنف سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی مجموعی حالت اس کے قوانین اور اس کی حکومت در حقیقت اس قوم کے افراد کے انفرادی چال چلن اور اخلاق کا عکس ہوتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک قوم کی ترقی ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی شخصی ترقی سے عبارت ہے جن سے وہ قوم مل کر بنتی ہے۔ عمدہ رعایا کے لیے ضروری ہے کہ اس کے افراد میں ہمدردی اور خدمت کا جذبہ ہو۔ جب افراد جلاپے یا بیر کے
بہر کے دوسروں یہاں تک کہ جانوروں اور پودوں کی بھی خدمت کرتے ہیں تو وہ ایک ایسی تہذیب اور شائستگی پیدا کرتے ہیں جو ملک کی خوبی و عمدگی کا باعث بنتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ اگر ہر فرد اپنی جگہ محنتی، بے غرض اور نیکی کو اپنی جہت بنا لے تو وہ عمدہ رعایت تشکیل پاتی ہے، جس پر اکڑ حکومت کے بجائے ایک بہترین اور مناسب حال گورنمنٹ قائم ہوتی ہے۔ نیکسٹ اقتباس: قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزل مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بےزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی کا اور شخصی برائیوں کا بھی۔ نہ تہذیبی اور بد چلنی جو اخلاقی اور تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے۔ تشریح طلب پیراگراف سبق اپنی مدد آپ سے لیا گیا ہے۔ مصنف ہیں اس کے سر سید احمد خان۔ تشریح: سر سید فرماتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی ترقی دراصل اس کے افراد کی انفرادی خوبیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر کسی ملک کے لوگ محنتی، ایماندار اور ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں تو وہ پوری قوم ترقی یافتہ کہلائے گی۔ ذرائع میں دی گئی مثال کے مطابق ایک سچا محنتی انسان وہی ہے جو گرمی ہو یا سردی ہر حال میں اپنا کام پوری لگن سے کرتا ہے اور اسے اس بات کا غرور تک نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے۔ جب معاشرے کے اندر پوری قوم یا تمام لوگ اسی طرح غیر شعوری طور پر نیکی اور محنت کو اپنا شعار بنا لیں تو قوم بلندیوں پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی قوم کے افراد سست، بے ایمان اور خود غرض ہو جائیں تو پوری قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ سر سید کے نزدیک قوم کا بگاڑ دراصل اس کے رہنے والوں کی ذاتی برائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر لوگ صرف اپنے مفاد کا سوچیں گے اور دوسروں کی ہمدردی چھوڑ دیں گے تو وہ قوم اخلاقی طور پر گر جائے گی۔ سر سید ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی قوم کی برائیاں صرف باہر سے قانون بنا کر یا زور زبردستی سے ختم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اوپر سے کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے تو وہ برائیاں کسی اور شکل میں دوبارہ پیدا ہو جائیں گی۔ حقیقی تبدیلی تب آتی ہے جب انسان کی شخصی زندگی اور چال چلن درست ہو۔ اصل میں مصنف کا کہنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم معزز بنے تو ہمیں دوسروں پر بھروسہ یا انحصار کرنے کے بجائے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی شخصی زندگیوں میں محنت، ایمانداری اور ہمدردی پیدا کرنی ہوگی۔ امید ہے کہ ان اقتباسات کی تشریح اب آپ کے لیے کوئی معمہ نہیں رہی ہوگی۔ یاد رکھیے، اردو میں کامیابی کا راز مشق یعنی پریکٹس میں چھپا ہے۔ اگر آپ کو کسی خاص مشق یا پیراگراف یا سبق میں مشکل پیش آ رہی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں اگلی ویڈیو اسی موضوع پر بناؤں۔ اللہ حافظ۔